بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرا چینل یوٹیوب محمد طیب اطہر دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ قرآن کی اصل کیا ہے۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے میں 3 نکات بیان کر چکا ہوں اپنے پچھلے لیکچر کے اندر، یعنی لیکچر نمبر 7 جو ہے اس کے اندر۔ تو اس سلسلے کے اندر اب میں مزید اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ تو اس میں چوتھا نقطہ یہ ہے، یعنی خدا کی قرآن کی اصل سمجھنے کے لیے قرآن کی اصل کیا ہے، اس سلسلے کے اندر چوتھا نقطہ، خدا نے جو محدود اختیارات انسان کو دیا تھے، اس کا خیال ساتھ یہ بات مطابقت نہ رکھتی تھی کہ وہ اپنے تحقیقی مداخلت سے کام لے کر ان بگڑے ہوئے انسانوں کو زبردستی صحیح رویہ کی طرح موڑ دیتا، اور اس نے دنیا میں کام کرنے کے لیے جو مہلت اس نوح کے لیے اور اس کے مختلف قوموں کے لیے مقرر کی تھی، اس کے ساتھ یہ بات بھی مطابقت نہ رکھتی تھی کہ اس بغاوت کے رونما ہوتے ہی وہ انسانوں کو ہلاک کر دیتا۔ پھر جو کام ابتدائی افرینس سے اس نے اپنے ذمہ لیا تھا، وہ یہ تھا کہ انسان کی خود اختیاری کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی مہلت عمل کے دوران اس کی رہنمائی کا انتظام وہ کرتا رہے گا۔ چنانچہ اپنے اس خود اختیار کردہ ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اس نے انسانوں میں سے ہی ایسے آدمیوں کا استعمال کرنا شروع کیا جو اس پر ایمان رکھتے تھے اور اس کی رضا کی پیروی کرنے والے تھے۔ اس نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا، اپنے پیغامات ان کے پاس بھیجے، ان کو علم حقیقت بخشا، انہیں صحیح قانون حیات عطا کیا، اور انہیں اس کام پر مامور کیا کہ بنی آدم کو اسی راست کی طرف پلٹنے کی دعوت دیتے رہیں، دعوت دیں جس سے وہ ہٹ گئے تھے۔ اس سلسلے کا 5واں نقطہ یہ ہے، یہ پیغمبر مختلف قوموں اور ملکوں میں اٹھتے رہے، ہزارہا برس تک ان کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، ہزارہا کی تعداد میں وہ مبعوث ہوئے۔ ان سب کا ایک ہی دین تھا، یعنی وہ صحیح رویہ جو اول روز ہی انسان کو بتا دیا گیا تھا۔ وہ سب ایک ہی ہدایت کے پیرو تھے، یعنی اخلاق و تمدن کے وہ ازلی و ابدی اصول جو آغاز ہی میں انسان کے لیے تجویز کر دیے گئے تھے، اور ان سب کا ایک ہی مشن تھا، یعنی اس دین اور اس ہدایت کی طرف اپنے انبیاء نوح کو دعوت دیں۔ پھر جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں، ان کو منظم کر کے ایک دین پر مبنی ایک ایسی امت بنائیں جو خود اللہ کے قانون کی پابند ہو اور دنیا میں قانون الہی کی اطاعت قائم کرے، اور اس قانون کی خلاف ورزی روکنے کے لیے جدوجہد کرے۔ انسانوں کی
ہدایت کے لیے ان پیغمبروں نے اپنے اس مشن کو پوری خوبی کے ساتھ ادا کیا، مگر ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد تو ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آبادہ ہی نہیں ہوئی ان کی دعوت قبول کرنے کے لیے۔ رہی دوسری، جنہوں نے اس کو قبول کر لیا، ان کو سمیٹ کر انہوں نے اس کو ایک امت کی شکل دی، لیکن یہ لوگ بھی رفتہ رفتہ بگڑتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض امتیں ہدایت الہی کو بالکل ہی گم کر بیٹھیں، اور بعض نے خدا کے ارشادات کو اپنی تحریفات اور آمیزشوں سے مسخ کر دیا۔ اس کا اگلا نقطہ یہ ہے کہ آخرکار خداوند عالم نے سرزمین عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کام کے لیے مبعوث کیا جس کے لیے پچھلے انبیاء آتے رہے تھے۔ ان کے مخاطب عام انسان بھی تھے، اور پچھلے انبیاء کے بگڑے ہوئے پیرو بھی۔ سب کو صحیح رویے کی طرف دعوت دینا، سب کو از سر نو خدا کی ہدایت پہنچا دینا، اور جو اس دعوت و ہدایت کو قبول کر لیں انہیں ایک ایسی امت بنا دینا ان کا کام تھا جو ایک طرف خود اپنی زندگی کا نظام خدا کی ہدایت پر قائم کرے، اور دوسری طرف دنیا کی اصلاح کے لیے جد و جہد کرے۔ تو اسی دعوت کی اور ہدایت کی کتاب یہ قرآن ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ یعنی قرآن کی اصل کے لیے یہ 6 نکات ہیں جن پر عمل کیے بغیر یا جن کو مانے بغیر انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ ابتدائی طور پر ہدایات، یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ ابتدائی ہدایات ہیں۔ اب مزید ہم دیکھیں گے کہ ان ہدایات کی روشنی میں قرآن کا موضوع کیا بنتا ہے، قرآن کا مدعا کیا بنتا ہے، اور قرآن کن چیزوں کی طرف انسان کو دعوت دیتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر سمجھنے کی بات یہی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس کی ہدایات پر اس کے اوپر چلنے کے لیے انسان کو قرآن کا علم جو ہے اس کے اندر تک غور و فکر کرنے کے لیے ان ہدایات کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی کامیابی یا ناکامی جو ہے اس کا انحصار اس کے اپنے اوپر ہے۔ بہرحال انسان کوشش کر سکتا ہے سمجھانے کی، اور ان باتوں کو سمجھے بغیر انسان جو ہے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو امید ہے کہ میرا یہ یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں گے، اس کو لائک کریں گے، اس کو شیئر کریں گے، تاکہ موجودہ دور کے اندر انسان کی بات جو وقت ختم ہو گیا ہے کہ کتاب کو پڑھنے کا، تو سن کر وہ ہدایت کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اس کی کامیابی اور کامیابی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر ہی اس کو حاصل ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔